عورت شک کرے تو مرد ہنس ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن اگر مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک اچھی عادت کی مالک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ عورت کا اس دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ مرد کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہے؟ عورت اندر بدل دیتی ہے، باہر بدل دیتی ہے، دل بدل دیتی ہے، وجود بدل دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو، اس کی نظر نہ بدلے۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کے بجائے خوش ہو جایا کرے، کیونکہ وہ واقعی مرد ہوتا تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ بیوی جب ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ لڑکی دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ بس یا عورت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، تھوڑی دیر بعد آپ کو دونوں مل جائیں گے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پہ، لیکن اس دور جاہلیت میں شرم و حیا و وفا قربانی صرف عورت کے نام پر مختص کر دی ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ مرد اس عورت سے عادی محبت کرنے لگتا ہے جو اس کی پوری بات سننے لگتی ہے۔ عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سے بھی سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ لڑکے لڑکی میں کوئی دوستی نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے۔ مرد گھات پر بیٹھا ہوا چور ہے، وہ انتظار کرے گا کہ لڑکی جس دن مان جائے گی بس اس دن دوستی ختم ہو جائے گی۔ مرد اپنی مردانگی کھو بیٹھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے معاشرے میں ڈھلتی عمر کی غریب لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی جہیز کا سامان پورا ہونے کا انتظار نہ کر رہی ہوتی۔ مرد اگر محبت کے جھانسے میں لا کر عورت کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، عورت کا مقام سمجھتے ہوئے اس کی خواہشات کا خیال رکھے، جو مرد یہ دو باتیں اپنا لے تو عورت اسے پاگلوں کی طرح چاہے گی، اپنی ساری محبت اس کے لیے خاص کر دے گی۔ مرد جتنا مرضی امیر ہو جائے، اگر اس کی زندگی میں عورت کا ساتھ نہیں تو وہ دنیا کا غریب ترین شخص ہے۔ شادی تو کسی کسی کی ہوتی ہے، باقی سب تو جسم کے حصول کا اجازت نامہ، میرے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ بات اکثر وہ عورتیں کہتی ہیں جو بہت سے مردوں کو آزما چکی ہوتی ہیں۔ خوبصورت لڑکیوں کے مسئلے بہت جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ منافق معاشرہ افسوس عورت کو بے لباس دیکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ عورت کو بے لباس دیکھنے کے لیے تو ہزاروں لوٹا دیے جاتے ہیں، مگر کسی غریب عورت کی مدد کرتے وقت پیسے نہیں ہوتے۔ وفادار عورت مرد کے دل و دماغ پر راج کرتی ہے۔ آج کل کے لوگوں نے اپنی دلچسپی کو محبت کا نام دے رکھا ہے۔ بدصورت مرد کو عورت کے دل پر راج کرنے کے لیے پہلے بڑا آدمی بننا پڑتا ہے۔
جب وقت جواب دیتا ہے تب گواہوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ مرد ہمیشہ اپنی نظروں کی وجہ سے بدنام رہا ہے۔ کسی عورت کی توجہ چاہتے ہو تو یہ 3 طریقے اپنا لو، لوگ خود آپ کی شخصیت کی طرف متوجہ ہونے لگیں گے۔ اپنے اخلاق درست کرو، اچھا لباس پہن لو اور فضول گفتگو سے پرہیز کرو، یہ کام آپ کی شخصیت میں کشش لاتی ہے۔ رشتوں کو قائم رکھنا اتنا آسان نہیں، انہیں بھی محبت کا احساس دلانا پڑتا ہے، اظہار اور اپنائیت کی خوشبو سے مہکنا پڑتا ہے۔ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے دونوں اطراف سے مثبت کوشش سب سے ضروری ہوتی ہے، نہیں تو رشتے بدمزہ اور بدشکل ہو جاتے ہیں۔ کسی عورت کو پہلی نظر میں اپنا دیوانہ بنانا ہے تو اس کے ساتھ 3 طرح سے پیش آؤ۔ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنی زبان کی نرمی اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ۔ خود کو ذلیل کروانے کا دوسرا نام محبت ہے۔ اکثر اوقات محبت کے دعوے دار حقیقت کھلنے پر محض اداکار ثابت ہوتی ہے۔ اپنی نیند کسی ایسے انسان کے لیے برباد مت کرو جو تمہارے خواب نہ دیکھتا ہو۔ نئے رشتوں کی چاہ میں پرانے رشتوں کو رون دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ رابطے حد سے بڑھ جائے تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں سے کم ملتے ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کون کب کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بابا جی کہنے لگے، پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی، لیکن کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر ابھی ابو جہل رہتا ہے۔ مرد کی سب سے زیادہ خوشی فتح میں ہے، اپنے دشمنوں کو فتح کرنا، ان کا پیشکش کرنا اور ان کو ان کے مال سے محروم کرنا ہے۔ غصہ ایک ایسا عمل ہے جو تباہی اور بربادی کے لیے جنم لیتا ہے۔ جب تک کوئی شے مردہ نہ ہو جائے اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دیوار کی طاقت نہ ہو تو اس کی دفاع کرنے والے کی اہمیت سے زیادہ ہے اور نہ ہی کم۔ ایک ذہین عقیدے کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ اپنے دشمن کو پتہ کر سکیں اور لمبی ہنسی خوشی زندگی بسر کریں۔ ہٹلر کہتے تھے، میری زندگی دنیا کو فتح کرنے کے لیے کم تھی، اس لیے میں یہ کام آپ پر چھوڑتا ہوں۔ تم حق بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔